مریض عشق پارٹ 6۔ خالہ نے کہا میں اس کی طرفداری کیوں کروں گی؟ میں نے تو وہ کہا ہے جو میں نے دیکھا ہے، اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ لڑکا کیسا ہے؟ میں نے کہا خالہ آپ نہیں جانتی، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، آپ کو بھی اس کے ساتھ ایسے ہنس کر باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خالہ میری بات سن کر تھوڑی دیر چپ ہوئی، پھر بولی اچھا تو میرے بھانجے کو یہ غصہ تھا کہ میں اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کیوں کر رہی تھی؟ ندیم دیکھو وہ تمہارا کزن ہے، میں اس کی بھی تو خالہ ہوں، وہ بھی میرا بھانجا ہے۔ میں نے کہا خالہ میں نے کہہ دیا نا کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں آج کے بعد آپ کو اس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نہ دیکھوں۔ خالہ میری بات سن کر ہنسنے لگیں اور بیٹھے بیٹھے میرے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، یہ تو بیٹھے بیٹھے بازو ہی ڈالے تھے، اس سے پہلے ہم آپس میں گلے بھی ملتے ہیں، لیکن اس ٹائم ذہن میں خالہ کے لیے پیار تھا تو اتنا قریب ہونے پر مزہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا ہنس کیوں رہی ہیں آپ خالہ؟ خالہ بولی مجھے نہیں پتا تھا میرا بھانجا اتنی سی بات پر اتنا غصہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا خالہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ رہی۔ خالہ بولی میں کیا نہیں سمجھ رہی ہوں بتاؤ؟ میں نے کہا بس میں نے کہا نا وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، مجھے بھی تو پتا چلے کچھ۔ میں نے کہا خالہ وہ آپ کو گھور رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے جھکتے ہوئے کہا۔ خالہ نے کہا تم مجھے اس وقت بتاتے پھر دیکھتے میں اس کا کیا حال کرتی، میں تو اس لیے اس سے بات کرتی تھی کہ وہ تمہارا کزن ہے۔ خالہ پہلے کی طرح شوخی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ خالہ نے کہا مجھے اس کا اندازہ کیوں نہیں ہوا ندیم، ہو سکتا ہے تم کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے کہا غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ تو گھر کے دروازے سے ہی آپ کو گھور رہا تھا۔ خالہ نے کہا دروازے سے کیسے؟ میں نے کہا جب آپ بال خشک کر رہی تھیں صحن میں تب وہ دروازے پر کھڑا ہو کر آپ کو دیکھ رہا تھا، اگر یہ آپ کو نہ دیکھتا تو سیدھا اندر آ جاتا۔ اب میں نے بھی خالہ کو ساری بات بتا دی۔ خالہ نے کہا ندیم تم مجھے اس ٹائم بتا دیتے، میں اس کو کھری کھری سناتی۔ خالہ کے چہرے پر اب تھوڑی پریشانی بھی تھی۔ میں نے کہا خالہ آج کے بعد اس سے بات نہیں کرنی اور میں ابو سے بھی کہوں گا کہ اس کو گھر نہ آنے دیں۔ خالہ نے کہا ندیم اپنے ابو کو نہیں بتانا اور یہ بات بھی کسی سے نہیں کرنا کہ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ حالانکہ پریشانی ان کے چہرے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا لیکن کیوں خالہ؟ خالہ نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے، تمہارے ابو سوچیں گے کہ ہم ان کے بھتیجے کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خالہ نے رونا شروع کر دیا اور اب اپنے بازو میرے کندھے سے ہٹا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا خالہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ جیسے آپ کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور میں خالہ کے اور ساتھ ہو گیا اور خالہ کو چپ کرانے لگا۔ خالہ نے روتے ہوئے مجھے کہا ندیم قسم سے مجھے اس کی نیت کا نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تو میں اس کو منہ بھی نہ لگاتی۔ میں نے کہا وہ سب بھائی برے ہیں، اچھا ہوا آپ کو میری بات سمجھ آ گئی، نہیں تو وہ باہر دوستوں میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا۔ خالہ نے کہا کیا وہ یہ ایسا ہے؟ میں نے کہا خالہ یہ سب بھائی برے ہیں۔ خالہ اب چپ ہو گئیں۔ ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور اب میرا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا اور خالہ بھی ریلیکس تھیں۔ خالہ مجھ سے اب فرینک ہو کے باتیں کر رہی تھیں۔ ہم نیچے اترنے لگے۔ خالہ نے پھر کہا ندیم یاد ہے نا اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اس بارے میں؟ میں نے کہا خالہ مجھے یاد ہے، اور خالہ نے کھڑے کھڑے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم نیچے اتر آئے۔ نیچے آ کے میں باہر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا اور مغرب کی اذان کے بعد آیا۔ مجھے دونوں کو بے لباس دیکھنا تھا، مطلب اپنی بہن عظمیٰ اور اپنی خالہ کو۔ وہ دونوں بہت خوبصورت تھیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے ان کی ہر چیز بے داغ تھی، اور بے داغ جلد کی خوبصورتی یہ تو آپ سمجھ سکتے ہو۔ گھر آنے کے بعد میں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ خالہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی ندیم آؤ چھت پر چلتے ہیں واک کرنے۔ میں اور خالہ چھت پر چلے گئے۔ چھت پر تو اندھیرا تھا لیکن باہر سے دیوار کی جالیوں سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی۔ ہم تھوڑی دیر خاموشی سے واک کرتے رہے۔ خالہ بولی ندیم آصف مجھے کتنی دیر دیکھتا رہا تھا دروازے سے؟ میں نے کہا خالہ جب تک آپ بال خشک کر رہی تھیں۔ پھر خالہ بولی ندیم تم کو یقین ہے مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں خالہ مجھے پتا تھا، اور میرے منہ سے نکل گیا کہ میں آپ کو ہی دیکھ رہا تھا، آپ کا سر نیچے تھا اور دروازے کی طرف آپ کی کمر تھی۔ خالہ نے کہا تم مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ میں نے کہا خالہ میں سامنے ہی بیٹھا تھا، میں بات کو سنبھال گیا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم دونوں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں باہر دیکھنے لگے۔ باہر کا منظر نظر آ رہا تھا، ہمارے سر دیوار کے اوپر تھے اور باقی جسم نیچے تھا۔
خالہ بولی تم میرے پیارے بھانجے ہو۔ میں بھی خوشی سے بولا آپ بھی میری پیاری خالہ ہو، اور میں نے اپنا ایک بازو خالہ کے شولڈر پر رکھ دیا۔ خالہ نے میری طرف سر گھمایا لیکن بولی کچھ نہیں اور اپنا ایک بازو میرے اوپر رکھ دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد خالہ بولی ندیم اگر تمہارے ابو کو اس بات کا پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنے بھتیجے کا قصور نہیں نکالنا، مجھے ہی غلط کہیں گے۔ میں نے کہا خالہ آپ ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھی ہو، ابو کو کس نے بتانا ہے؟ خالہ کا جو ہاتھ میری کمر پر تھا اس کو اور کھینچ لیا اور ساتھ ہونے سے میرا ہاتھ جو ان کے شولڈر پر تھا تھوڑا نیچے ہو گیا اور ناریل کو محسوس کرنے لگا۔ میں نے ہاتھ کو نرمی سے اوپر رکھا ہوا تھا۔ خالہ بولی ندیم تم پہلے بھی میرے سب سے اچھے بھانجے تھے لیکن آج کے بعد تم میرے دوست ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف مڑی اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پہلے بھی ان کے ساتھ گلے مل چکا تھا لیکن آج جو مجھے مزہ آ رہا تھا وہ مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا اور میں بہت انجوائے کر رہا تھا۔ آج پہلی بار خالہ سے گلے ملتے ہوئے چھوٹو بھی جوش میں آنے لگا تھا لیکن میں نے خود کو کنٹرول کیا۔ خالہ نے کہا ندیم کیا دوستی پکی ہے؟ میں نے کہا ہاں پکی، اور میں نے کہا خالہ آج کے بعد آپ نے اس سے بات نہیں کرنی ہے، لعنت بھیجو اس پر۔ آصف تو کیا اگر تم کہو تو میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے خالہ کو اور زور سے گلے لگا لیا۔ پھر خالہ بولی دوست اب نیچے چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خالہ نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگے۔ میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ بستر پر لیٹے مجھے چھت والا منظر یاد آنے لگا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ میرا حصول بس اتنا تھا کہ اس سے آگے کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھ میں ہمت تھی اور شرم بھی تھی۔ خالہ کے گلے لگے ہوئے بھی ذہن میں نہ آیا کہ خالہ کو پکڑوں یا ان پر ہاتھ پھیروں۔ اب لیٹے ہوئے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک بار ناریل پکڑ ہی لیتا۔ پیارے ناظرین اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔